پھر مولانا صاحب نے کوچ لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو آج بھی وزیر اعظم ہے، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب نے حامد میر کے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے مجھے موبائل دکھایا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے اس وقت جب دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بینک اکاؤنٹ اور رجسٹریشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی اس کا راستہ روکا گیا۔ اس احتجاج کو لیڈ خود عمران خان صاحب نے کیا جیل میں بیٹھ کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس احتجاج کی وجہ سے عمران خان کی رہائی میں کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا کو قائل کرنے میں بلاول کا کردار نہیں ہے، نہ کسی اور کا کردار ہے، مولانا صاحب کا اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے اپنے آپ کا کردار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حافظ ہارون پوڈ کاسٹ۔ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، JUI کے مرکزی رہنما اور PDM کے ترجمان بھی رہے ہیں، شاہین جمعیت میری مراد جناب مولانا حافظ حمداللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، بالکل خیر۔ حافظ صاحب سفر کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ اللہ کا کرم ہے، سفر خیریت سے رہا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اس وقت ماشاء اللہ جمعیت کا کیا عہدہ ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے حافظ ہارون پوسٹ کارڈز کے ذریعے جی پیغام پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا۔ جی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں آپ کا عہدہ کون سا ہے، جی جمعیت علماء اسلام کے 3 ادارے ہیں، یونٹ، تحصیل، ضلع، صوبہ اور مرکز سے لے کر جی جمعیت علماء اسلام کے 3 ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے مرکزی کونسل ٹھیک ہے، جو سب سے پاورفل ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مجلس شورا، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 مجلس عاملہ۔ ہر ایک کے اپنی تعداد، کوئی طریقہ کا۔ میں سینٹرل ایگزیکٹو، جس کو مرکزی مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، جی میں اس کا رکن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مجلس شورا مرکزی مجلس شورا ہے، اس کا رکن بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، جو مرکزی کونسل ہے، مرکزی مجلس عمومی، وہ اس میں ممبر ہوں۔ لہٰذا بنیادی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا کسی بھی فورم کا، ضلع سے لے کر صوبے تک، صوبے سے لے کر مرکز تک، میرے پاس آفیشلی کوئی عہدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حافظ صاحب، حالیہ انتخابات میں 50 ہمارے رکن سازی کا جو ممبر سازی کا فارم ہوتا ہے، جی پہلے اس کا رکن سازی کی فارم 20 روپے ہوتے تھے، اب 50 روپے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھو میں 50 روپے کی رکن سازی کا ممبر، ٹھیک ہو گیا، لیکن الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، حالیہ انتخابات میں آپ کی قیادت کا حکومت کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں، حالانکہ آپ کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی اس حکومت کو جعلی حکومت کہتے ہیں، تو 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ کیسے دیا؟ دیکھیے، بات یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام یا قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو جب ڈرامہ کہا، الیکشن کے بجائے سلیکشن قرار دیا، جی بالکل، ایک لمبی تحریک چلی، آپ کو معلوم ہے، PDM کی صورت میں اور اس سے علاوہ، اور پھر 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے، پھر 9 فروری کو جو کچھ ہوا، 45 اور 47 کا ایک تصور پیدا ہوا، ایک حقیقت سامنے آئی۔ 25 جولائی 2018 کو RTS بیٹھ گیا، اور 8 فروری اور 9 فروری کو 47 فارم کی صورت میں پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ جی اصل کامیاب وہ لوگ تھے جس کے پاس 45 فارم تھے، لیکن 47 فارم جس کے ہاتھ میں تھے ان کو ڈکلیئر کیا گیا کامیاب۔ تو آج آپ سمجھو کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، بالخصوص بلوچستان کی، باقی صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس میں اکثریت 47 فارم کے لوگ ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن کو آکشن کہا، ٹھیک ہے، 8 فروری کا الیکشن، جی اور مسترد کیا، اور اس الیکشن کے خلاف باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا،
اب بھی وہ تحریک جاری ہے، وقتاً فوقتاً پورے ملک میں کبھی ایک صوبے میں کبھی دوسرے صوبے میں ہمارے جلسے ہوتے ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام بنیادی طور ہے اپوزیشن میں، ٹھیک ہے، حکومت کے سپورٹر بھی نہیں ہے، حکومت کے حمایتی بھی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حکومت میں شامل ہو۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ پھر 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ کیوں دیا، جی جب وہ حکومت میں ہے نا، جی بالکل، پھر حکومت کے ساتھ کیوں دیا؟ دیکھیں، اصل میں جمعیت علماء اسلام نے حکومت کے ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، جمعیت نے آئین کے ساتھ دیا۔ انہوں نے جمعیت نے اور جمعیت کی قیادت نے آئین کو بچایا۔ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ جب ابتدائی طور پر جو مسودہ آئینی ترمیمی جو مسودہ سامنے لایا گیا، جی جی، بقول مولانا صاحب کے وہ کالے تھیلے میں ایک کالا ناگ تھا، اچھا، تو لہٰذا اس کو تو یکسر جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا منوان۔ لیکن بعد میں حکومت میں شامل پارٹیوں جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، یہ تمام پارٹیاں مولانا صاحب کے ہاں ان کی تشریف آوری ہوتی تھی، ایک کے بعد دیگر اسی آئینی ترمیم پر ڈسکشن کے لیے، مذاکرات کے لیے، بحث مباحثے کے لیے، تاکہ مولانا صاحب کی سپورٹ اور حمایت وہ حاصل کریں۔ ٹھیک، لیکن جو ابتدائی مسودہ تھا اس میں تقریباً 56 کلاسز تھے جس میں وہ ترمیم چاہتے تھے، ٹھیک ہے، آئین کی، یعنی 20% آئین میں وہ ترمیم چاہتے تھے۔ جمعیت علماء اسلام نے اس کو مسترد کیا، ٹھیک ہے، وقتاً بحث مباحثہ مذاکرے کے بعد اس کو 22 پہ لا کے کڑا کیا، 5 اپنے شامل کے، یہ تو ٹوٹل 27 کلاسز ہو گئے۔ تو ہم نے آئین کو اپنے اصل حالت میں محفوظ کیا، ورنہ وہ آئین کی 20% آئین کا چہرہ بگاڑنے کی منصوبہ بھی تھا اور کوشش بھی ہو رہی تھی، اور گھنٹوں میں وہ اس 20% آئینی ترامیم کو پاس بھی حکومت نے کرانا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ان تمام خرابیوں کا راستہ روکا اور آئین کا اصل چہرہ اب برقرار ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے بنیادی طور پر اس سن 1973 کے آئین کو بچایا، جو ایک متفقہ دستور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تمام سیاستدانوں کا متفقہ دستور کہہ سکتے ہیں، اور جس پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر علماء کرام کے اس پر دستخط موجود ہے۔ بہت بڑے ماضی میں جو بڑے سیاستدان تھے ان کے دستخط موجود تھے۔ مولانا صاحب نے، جمعیت علماء اسلام نے اس آئین کی لاج رکھی، اور ان تمام قیادت سب سے بڑھ کر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط کی لاج رکھی، تو آئین کو محفوظ کیا، آئین کے ساتھ دیا، آئین کے لیے جنگ لڑی انہوں نے، حکومت کی بچانے کی جنگ نہیں لڑی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 3 سے 4 دن پہلے ایک انٹرویو میں سینئر اینکر حامد میر کو کہا کہ جس بنیاد پہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی، ساتھ دیا حکومت کا، ان تمام باتوں پر حکومت ٹال مٹول کا کام لے رہی ہے، تو خاص کر جو مدارس کا بل والی بات ہے اس پہ، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت یہ مطالبات ماننا نہیں چاہتی آپ کے؟ دیکھیے، مولانا صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں دینی مدارس کے حوالے سے جو بات کی، اس میں ایک بات اور بھی انہوں نے کی کہ جب ماضی قریب میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھی۔ جی، شامل تھی۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کیا ہو کہ ان کی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے کوشش کی، کافی حد تک کامیابی ہوئے، لیکن راتوں رات ان کو روکا گیا۔ پھر مولانا صاحب نے کوج لگانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم، جو آج بھی وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب نے حامد میر کے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے مجھے موبائل دکھایا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے اس وقت جب دینی مدارس کی رجسٹریشن کی بینک اکاؤنٹ اور رجسٹریشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی تھی، اس کا راستہ روکا گیا۔ اور اس بار جو باقی قانون آئینی ترامیم ان سب کو تو اشرف علی زرداری صاحب نے بحثت صدر جی دستخط کیے، اس پر وہ آئین کا حصہ بنے،
صرف دینی مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس کو انہوں نے روک لیا. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی کلیریکل غلطی بھی تھی. پھر اس کے بعد وہ آیا, پھر اس کی تصحیح کروائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرونی عوامل بھی اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم یقین سے نہیں کہیں گے کہ لازمی طور پر بیرونی عوامل ہے. لیکن کہ پہلے تو بیرونی عوامل بھی تھے, اور یہاں مولانا صاحب کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کا راستہ روکا دینی مدارس کے رجسٹریشن کی, باوجود اس کی کہ حکومت اس پہ ایگری تھی. ابھی بھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن تو ابھی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے قانونی. وہ سارے جتنی بھی غلطیاں یا کمزوریاں تھیں ان کی اصلاح کی گئی. اب صرف سائن کے لیے صدر کے پاس ایوان صدر میں ہے, اور صدر آصف علی زرداری صاحب چونکہ بیمار ہے, وہ دبئی میں ہے, تو وہ آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ اس کو بھی سائن کر کے تاکہ یہ آئین کا حصہ بنے انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب, اب چلتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف. تو 24 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے. وزیر داخلہ نے گرفتاریوں کی دھمکیاں بھی دے دی ہیں, تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہر پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس بار جو 24 نومبر کی تاریخ دیا, یہ ہم نے جو سنا ہے کہ یہ عمران خان نے جیل سے دیا ہے, یہ 24 نومبر, اور یہ بشرا بی بی ان کی جو اہلیہ ہے ان کے ذریعے سے. تو اب اس کی پارٹی کا فیصلہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک, کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا ہے. اس کی حکمت عملی پر تو ہم اعتراض نہیں اٹھا سکتے. اور جہاں تک حکومت کی حکمت عملی ہے, اگر وہ آتے ہیں صرف جلسہ کرنے کے لیے, پھر تو جلسہ کرنا کسی پارٹی کی, وہ پی ٹی آئی ہو, جمعیت ہو, اسلام ہو, جو بھی پارٹی ہو, ان کا آئینی جمہوری حق ہے. بالکل, پھر تو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. لیکن ماضی میں 9 فروری کے بعد 8 فروری کے بعد جب بھی پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے جلسے کی, تو اس کے لیے حکومت نے مشکلات پیدا کی ہیں. تو اس وجہ سے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. حکومت کی رویے کو دیکھ کر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کرنے جا رہی ہے وہ دہشت گردی کی زمرے میں آتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے جمہوری حق ہے. تو دونوں طرف سے جو اعتماد, ٹرسٹ کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے سیاسی ماحول انتہائی خراب ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں آپس, حکومت اور تحریک انصاف آپس میں بیٹھ کے تو امن احتجاج کرنا ہر پارٹی کا اپنا بنیادی حق ہے. اب پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کی بھی ہم حمایت نہیں کر سکتے ہیں, اور جہاں تک تحریک انصاف کی تحریک ہے ان کا جمہوری حق ہے, وہ چلا سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے کب جلسہ کریں گے کب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس پر تو میرے خیال میں سوال اٹھانا مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس احتجاج کو لیڈ خود عمران خان صاحب نے کیا جیل میں بیٹھ کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس احتجاج کی وجہ سے عمران خان کی رہائی میں کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں میڈیا پر جو ہم نے سنا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو اور بیرسٹر گوہر کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں. پھر مذاکرات کس سے کریں, تو کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس اختیار ہے ان سے مذاکرات, جس کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ. پھر وہ مذاکرات چلے یا نہیں چلے ہمیں پتہ نہیں. میڈیا پر خبریں چلی کہ مذاکرات ہو رہی ہے. جب عمران خان کو ضمانت دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو اور مذاکرات کی جو افواہ ہے اس کو تقویت ملی. خبر آئی کہ مذاکرات رک گئے. تو اب عمران خان کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کس سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور اس تحریک سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں کیا نہیں آ سکتے ہیں, میرے خیال میں
یہ قبل از وقت ہے اس پر بات کرنا. باقی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو میرے خیال میں اس کو آپ سیاسی استحکام سے تعبیر نہیں کر سکتے. جی انتہائی سیاسی بحران میں اس ملک میں، اور پاکستان کی معیشت کی تباہی کا بنیادی وجہ سیاسی بحران بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی جو پالیسی ہیں کیا وہ ملک کی معیشت کو نقصان دے سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ تو میں اگر کہوں کہ نقصان دے سکتی ہے، بے شک نقصان احتجاجی تحریک ضرور پاکستان کی سیاست پر ان کے اثرات مثبت نہیں ہو سکیں گے، منفی ہوں گے. لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام ہے؟ کیا پاکستان میں معاشی استحکام ہے؟ تو جب پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں، سیکورٹی استحکام نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ان کی تحریک سے سیاسی استحکام کو تو نقصان نہیں ہوگا، معاشی استحکام کو تو نقصان نہیں ہوگا. تو جب استحکام ہے نہیں تو نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. جب نہ سیاسی طور پر نہ معاشی طور پر، بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی اور معاشی استحکام کیوں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ایک صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. عوامی مینڈیٹ کے حامل ایک منتخب اسمبلی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک سپریم اور خود مختار اور آزاد، جو فیصلوں میں آزاد ہو، اس پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. حقیقی منتخب جمہوری حکومت کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی ووٹ سے نہ حکومت منتخب ہے نہ اسمبلی منتخب ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور سارے کے سارے جتنی بھی ہے اکثریت، یہ 47 فارم کی مرہونی منت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ملک کے لیے بنیادی حل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ملک میں جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی و کسی صورت میں مداخلت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آئینی ترمیم کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مولانا صاحب کے گھر ان کا کافی آنا جانا رہا. یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے میں بلاول بھٹو کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو اب وہی بلاول بھٹو حکومت پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، مولانا صاحب کو قائل کرنے میں نہ بلاول کا ہاتھ ہے، مولانا صاحب کو قائل کرنے میں نہ کسی اور کا ہاتھ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے، جی مولانا صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ ایک تو آئینی ترمیم کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، وہ آئینی ترامیم لے کے آئے. جی. لیکن مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں نہیں، چور دروازے سے نہیں، بالکل شارٹ کٹ راستے سے نہیں، مشاورت سے، ایک وسیع مشاورت جی جس میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی، ڈسکشن ہو، بحث مباحثہ ہو، مذاکرہ ہو. 18ویں ترمیم پاس کرنے میں 9 مہینے لگے. جب آپ جا رہے ہیں ایک آئینی ترمیمی مسودہ جو 20% آئین میں تم ترامیم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تو ایک وسیع مشاورت کی ضرورت ہے. بے شک وہ 1 مہینہ ہو، 2 مہینے ہو، 3 مہینے. جی بالکل. تو یہ بنیادی موقف تھا. جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے، بلاول صاحب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے مشاورت سے کام لیا اور مولانا صاحب کو مجبور نہیں کیا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کریں. جیسے کہ مثلا ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ، اگر آپ کو جج پسند ہو تو وہ ان کی پوسٹنگ سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اگر پسند نہ ہو، فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اس کو نکال باہر پھینک کے کہیں اور بیڑ بکری سمجھ کر. یہ راستہ جمعیت نے روکا. ججز کی عمر میں توسیع، یہ راستہ جمعیت نے روکا. ٹھیک. ملٹری کورٹس، یہ راستہ جمعیت نے روکا.
اور بہت سی چیزیں تھیں. سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کی نامزدگی. پھر جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اس بار اسی ماضی کی طرح انہی اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق جو سینئر چیف جسٹس ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جائے سپریم کورٹ کا. ٹھیک ہے. اور حکومت نے یہ بات تسلیم بھی کی. ٹھیک ہے. اگرچہ ریٹرن میں نہیں تھی لیکن حکومت مکر گئی. حکومت نے اس وعدے سے انحراف کیا جس پر ہمیں دکھ بھی ہوا ہے. لیکن اس کے بعد حکومت نے جو کچھ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو بلاول صاحب مشاورت میں انہوں نے بالکل کردار ادا کیا، لیکن مولانا کو قائل کرنے میں بلاول کا کردار نہیں ہے، نہ کسی اور کا کردار ہے. مولانا صاحب کا اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے اپنے آپ کا کردار ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب، جمعیت علماء اسلام ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، مگر انتخابات میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کا راستہ اسٹیبلشمنٹ نے روکا. اچھا. لیکن ہم نے 2008 میں برداشت کیا. جی. ہم نے کہا ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں یہ اربانہ ہو. جی جی. لیکن 2013 میں پھر وہی کچھ ہوا. 2018 میں تو بالکل بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہوا. اور 2024 میں اس سے بھی برہنگی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ انتخابات ہوئے اور انتخابات میں مداخلت ہوئی جس میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام فرض کرے پنجاب میں اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے، فرض کرے سندھ میں نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی بھی ایسی قوت ہے. بالکل ایسی بات ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کا راستہ ایک منصوبے کے تحت ہمیشہ روکا گیا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اسی وجہ کی جمعیت علماء اسلام کے ہجوم کو ہمیشہ گھٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بات کر کے. اچھا، چونکہ ہمارے اس نشست کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ ہماری نئی نسل کو، آنے والی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، اور آج کل نوجوان ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے اور علم نہیں ہے، وہ بھی ہے. جی جی بالکل. اور جب سے سوشل میڈیا ہے تو اور نوجوان فاسٹ ہو چکے ہیں. بالکل ایسی بات. تو اس لیے نوجوانوں کو جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے وہ صحیح اور غلط، جی جی، جھوٹ اور سچ کی تمیز کرے. جی. اس کے بعد پھر فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا. یہ تمیز کرے کہ 77 سال میں حکمرانی کس نے کی، پاکستان کو سیاسی، معاشی، سیکورٹی اور نظریاتی حوالے سے نقصان کس نے پہنچایا. پھر فیصلہ کرے کہ ہم نے انہی سیاسی قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا مستقبل انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں. بالکل ایسی بات. اب نوجوان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اگر پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو لہٰذا وہ بیٹھ کے پڑھے، سنجیدگی سے غور کرے، 77 سال کو سامنے رکھے کہ حکومت کس نے کی، کس نے حکومت نہیں کی، نقصان کس نے پہنچایا، کس نے نہیں پہنچایا. جس نے نقصان پہنچایا ہے اس کو ریجیکٹ کرے. بالکل. اس کو مسترد کرے، ایک نئی قیادت کو سامنے لے آئے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ملک میں استحکام آئے گا ہر حوالے سے انشاءاللہ.